بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر اصحاب الفرائض کے حصص کی تفصیل کی جو دوسری قسم ہے، فروع کے حصص کی تفصیل، اس میں سے پہلا لیکچر فروع کے حصص کی تفصیل کے ضمن میں بیٹی کے حصے بیان کیے گئے۔ آج کے لیکچر میں ہم فروع کے حصص کے تفصیل کا دوسرا حصہ بنت الابن یعنی پوتی کے حصوں کو بیان کریں گے۔ حسب عادت لیکچر کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ احباب کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انسانی کاوش کے ناطے لیکچر کے اندر غلطی کا امکان ممکن ہے۔ اگر کہیں پر بھی آپ حضرات غلطی پائیں تو متنبہ فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ ایک اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس طرح بیٹی کے حصص بیان کرتے ہوئے بتلایا تھا کہ فروع کے تمام مذکر اصحابہ ہیں، فروع کی تمام خواتین اصحاب الفرائض میں سے ہیں، جن کے حصص کی تفصیل پہلے بھی کچھ بیان کر دی بیٹی کے حصص کی، تو آج انشاءاللہ العزیز پوتی کے حصص کی تفصیل کو بیان کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں پوتی کے حصص کی تفصیل کی طرف۔ پوتی کے حصص کو سمجھنے کے لیے، آسانی کے لیے میں نے ایک یہ انڈیکس بنایا ہے، اس پر غور کریں تو پوتی کے وارث بننے کی جو پہلی قسم ہے اسباب الغیر۔ کب جب بنتی ہے اسباب الغیر؟ جب عاصب کا وجود موجود ہو۔ ثلثان 2/3 حصہ کب؟ جب یہ متعدد ہوں۔ نصف 1/2 جب منفرد ہو، اکیلی ہو۔ سدس جب بیٹی نصف لے رہی ہو تو پوتی بھی ساتھ آئے تو اس وقت پوتی کو سدس ملتا ہے۔ اور محجوب کب ہوتی ہے جی؟ جب حاجب کا وجود موجود ہو۔ حجب کے حوالے سے تفصیلی لیکچر بیان کر دیا گیا تھا۔ مزید تفصیل دیکھنے کے لیے حجب کے حوالہ سے آپ اس لیکچر کو سماعت فرما سکتے ہیں۔ بات کی جائے پوتی کے حیثیت کی، تو جس طرح بیٹی کی حصہ لینے کی کچھ حیثیتیں تھیں، پوتی بھی 2 حیثیت سے حصہ لیتی ہے۔ نمبر 1، اسباب الغیر ہونے کی حیثیت سے اس میں صرف ایک صورت ہوتی ہے، اور دوسری ہے صاحب فرض کی حیثیت سے۔ جب پوتی صاحب فرض کی حیثیت سے حصہ لے رہی ہو تو اس صورت میں اس کی 3 حیثیتیں بنتی ہیں۔ تو ایسے پوتی کے وارث بننے کی 4 اور محجوب کی 1 صورت ہے۔ کل ملا کر پوتی کی 5 حالتیں بنتی ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پوتی کے حالات، صورتوں اور حیثیتوں کی تفصیل کی طرف۔ پہلی صورت ہے پوتی کے وارث بننے کی اسباب الغیر۔ جو 4 خواتین اسباب الغیر بنتی ہیں، یعنی جو اپنے بھائیوں کے ساتھ اسباب بنتی ہیں، ان میں سے ایک خاتون پوتی بھی ہے۔ اسباب الغیر کے طور پر حصہ ملنے کی شرائط کی بات کی جائے تو پوتی کو اسباب الغیر کے طور پر حصہ ملنے کی شرائط 2 ہیں۔ نمبر 1، عاصب موجود ہو۔ نمبر 2، کوئی حاجب نہ ہو۔ عاصب موجود ہو، اس کا مطلب ہے پوتی کا عاصب، میت کا پوتا موجود ہونا، یا وقت ضرورت یعنی جب اوپر کے درجہ میں ثلثان ختم ہو جانے کے سبب پوتی بطور صاحب فرض حصہ نہ لے رہی ہو تو مزید نچلے درجے کا کوئی پوتا مثلاً پڑپوتا موجود ہو۔
بات کی جائے دلیل کی تو اس کی دلیل وہی ہے جو بیٹیوں کے اسبہ بالغیر ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ آیت کے عموم میں پوتی بھی شامل ہے، اور پوتی اپنے نچلے درجہ کے پوتے یعنی پڑپوتے کے ساتھ اسبہ اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ پڑپوتا اپنے درجہ کی پوتی یعنی پڑپوتی کو اسبہ بنا لیتا ہے۔ جو پوتی سے نچلے درجہ کی ہوتی ہے، اس لیے پڑپوتا اپنے سے اوپر کے درجہ کی پوتی کو بالاولیٰ اسبہ بنا سکتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ پوتی اپنے سے نچلے درجہ کے پوتے کے ساتھ اسبہ تبھی بنتی ہے جب اسے اس کی ضرورت ہو، اور ایسا اسی صورت میں ممکن ہے جب اوپر کے درجہ کی بیٹیاں ثلثان لے چکی ہوں، تو اب چونکہ پوتی کے لیے بطور صاحب فرد کچھ نہیں بچا، اس لیے وہ فرداً حصہ نہیں پا سکتی، البتہ اسبہ بن سکتی ہے بشرطے کہ اس کے برابر درجے کا یا نچلے کسی بھی درجے کا پوتا موجود ہو، تو وہ پوتا ان سب پوتیوں کو اسبہ بنا دے۔ جن نے بطور صاحب فرد حصہ نہ لیا ہو، یاد رہے پوتا اپنے سے نچلے درجے کی تمام پوتیوں اور پوتوں کو محجوب کر دے گا۔ اگر پوتی صاحب فرض حصہ نہیں پا رہی اور مذکورہ صورت کا پوتا بھی نہ ہو تو پوتی کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ مثلا میت کے ورثہ میں 2 بیٹیاں اور 1 پوتی ہو تو پوتی وراثت سے کچھ حصہ نہیں لے پائے گی، کیونکہ 2/3 پورا ہو چکا ہے، اور ساری جائیداد صرف بیٹیاں فرضاً اور رداً لے گی۔ پوتی کے وارث بننے کی جو دوسری صورت ہے وہ ثلثان 2/3 2/3 حصہ ہے۔ اگر میت کی فرا وارث اعلیٰ مذکر مؤنث موجود ہی نہ ہو تو پھر پوتیوں کی حالت پوری طرح سے بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے، لہذا اگر پوتیوں کا عاصب نہ ہو تو انہیں ثلثان دیا جاتا ہے۔ دلیل بیٹیوں والی وہی حالت جس میں ان کو ثلثان ملتا ہے، کیونکہ بیٹے اور بیٹیوں کی عدم موجودگی میں نص کا عموم اسے بھی شامل ہے۔ تیسری صورت پوتی کے وارث بننے کی حصہ لینے کی وہ ہے نصف 1/2۔ 1/2 تب لے گی اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا میں سے کوئی نہ ہو اور فرع میں سے پوتی اکلوتی وارث بن رہی ہو، تو پوتی کو کل جائیداد کا نصف 1/2 دیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل پوتی کو نصف دینے کی دلیل بھی وہی ہے جو اکیلی بیٹی کو نصف دینے کی دلیل ہے، کیونکہ بیٹی کی عدم موجودگی میں نص کا عموم اسے بھی شامل ہے۔ چوتھی حالت پوتی کے وارث بننے کی سدس یعنی 1/6 چھٹا حصہ ہے۔ قرآن نے بیٹیاں جب 1 سے زائد ہوں تو ان کا حصہ ثلثان متعین کیا ہے، لہذا اگر پوتی کے اوپر کی بنت کو فرضاً نصف حصہ مل جائے تو 1 سے زائد بنات کو ملنے والے ثلثان میں سے صرف 3 سدس دیا گیا اور 1 سدس باقی بچ گیا، تو وہ سدس دور کی بنت الابن کو دے دیا جائے گا تاکہ بنات کا فرض جو ثلثان مکمل بنات تک پہنچ جائے۔ اسی لیے اس حالت میں بنت الابن کو سدس دینے کی وجہ تکملتاً للثلثین بتلائی گئی ہے۔ ثلثان میں کل 4 سدس ہوتے ہیں اور نصف میں 3 سدس ہوتے ہیں، یعنی 4 سدس میں سے نصف یعنی 3 سدس نکال دیں تو باقی 1 سدس بچتا ہے، لہذا وہ پوتی کو دے دیا جائے گا ثلثان پورا کرنے کے لیے۔ اگر بات کی جائے پوتی کو سدس ملنے کی شرائط کی تو پوتی کو سدس ملنے کی شرط یہ ہے کہ پوتی کا حاجب یا عاصب نہ ہو اور پوتی سے اوپر کے درجہ میں نصف کی حقدار بیٹی ہو۔
اس حالت میں جیسا کہ اوپر واضح کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ پوتی سے اوپر بیٹی کو نصف ملتا ہے، یعنی ثلثان مکمل ہونے میں ایک سدس باقی رہتا ہے، تو ثلثان مکمل کرنے کے لیے پوتی کو سدس دیا جاتا ہے۔ سدس کی دلیل کی بات کی جائے تو روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، سئل ابو موسیٰ عن بنت وبنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللاخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد زللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف والابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا گیا ہے جس کے ورثہ بیٹی، پوتی اور بہن ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بہن کو بھی آدھا ملے گا، اور جو میں نے مسئلہ بتایا ہے تو ابن مسعود کے ہاں جا، شاید وہ بھی یہی بتائیں گے۔ سائل عبداللہ بن مسعود کے پاس گیا، ان سے مسئلہ پوچھا اور کہا کہ ابو موسیٰ کی بھی بات یہ ہے، انہوں نے ایسے مسئلہ بتایا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ میں اگر ایسا فتویٰ دوں تو گمراہ ہو چکا ہوں اور ٹھیک راستے سے بھٹک گیا ہوں، میں تو اس میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ نے کیا تھا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، اس طرح 2/3 پورے ہو جائیں گے فروع کے لیے، اور پھر جو باقی بچے گا وہ بہن کو ملے گا اسبا مال غیر کے طور پر۔ پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سائل آیا اور اس نے عبداللہ بن مسعود کا فیصلہ بتلایا، تو ابو موسیٰ کہنے لگے جب تک یہ عالم تم میں موجود ہے مجھ سے مسائل نہ پوچھا کرو۔ مطلب انہوں نے تائید کی کہ واقعتاً عبداللہ بن مسعود نے درست مسئلہ بتلایا ہے۔ یہاں پر نوٹ کرنے کی ایک بات ہے کہ اگر اس صورت میں پوتی ایک سے زائد ہوں، یعنی جب پوتیوں کو سدس مل رہا ہے تو وہ ایک سے زائد ہوں تو سب پوتیاں سدس میں برابر کی شریک ہوں گی۔ پوتی کے حوالے سے 5ویں اور آخری حالت ہے محجوب کی۔ پوتی کو محجوب کرنے والے 2 حاجبین ہوتے ہیں، ایک تو اسبا جو سرے سے استحقاق کو ختم کرنے والا، اور دوسرا محروم کرنے والا۔ پہلے کی بات کی جائے، اولاً میت کا فرع وارث اعلیٰ مذکر موجود ہو تو بنت الابن کا استحقاق باقی ہی نہیں بچتا بلکہ وہ سرے سے محجوب ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل اصول واسطہ میں وضاحت کے ساتھ حجب کے تحت بیان کی جا چکی ہے، آپ وہاں رجوع کر سکتے ہیں۔ ثانیاً جب میت کی اوپر کی بنات میں ثلثان ختم ہو چکا ہو اور پوتی کا اسبہ بنانے والا کوئی عاصب نہ ہو تو بنات کو فرضاً ملنے والا پورا ثلثان انہیں بنات پر ختم ہو جاتا ہے، اس لیے نیچے کی پوتی کو فرضاً دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں، اور عاصب نہ ہونے کی صورت میں تعصیباً بھی حقدار نہیں ہوتی، یعنی فرضاً یا تعصیباً کسی بھی طرح اسے کچھ نہیں مل پاتا۔ اس کی دلیل بنات کو ملنے والا حصہ زیادہ سے زیادہ ثلثان ہوتا ہے جو اوپر کی بنات میں ختم ہو چکا ہے، اس لیے فرض میں اس کے لیے کچھ بچا ہی نہیں اور اسے اسبہ بنانے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے اسبہ کی حیثیت سے بھی اس کا کوئی حصہ نہیں۔ چونکہ اس حالت میں دور کی بنات کو فرداً کچھ اور ملنے کا کوئی امکان ہی نہیں، اس لیے یہ حالت پیدا کرنے والے ورثاء پر بھی حکماً حجب کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اس طرح پوتی کے حصص کی تفصیل مکمل ہوئی۔ تقسیم جائیداد کے حل کے لیے کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہو
تو آپ اسکرین پر موجود نمبر پر میسج کر سکتے ہیں، بدریہ واٹس ایپ بھی اور کال بھی کر سکتے ہیں، اور اسکرین پر دیا گیا جو جی میل ایڈریس ہے اس پر آپ میل بھی کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے لیکچر سنا، اگر آپ کو لیکچر اچھا لگے تو آپ اس کو لائک کریں، اگر چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔